डॉक्टर जाकिर हुसैन हिंदुस्तान के तीसरे सदर जमहूरिया यानी प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति और साथ ही पहले मुस्लिम राष्ट्रपति रहे हैं। वो बेहतरीन तालीम याफ्ता, मुफक्किर और अदीब भी थे। उनकी पैदाइश 1897 में हुई और वफ़ात 1969 में हुई। डॉक्टर जाकिर हुसैन की कई तसानीफ हमारे मुख्तलिफ जमात में शामिल होते रहे हैं। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं आपका दोस्त यार मोहम्मद अंसारी और आप देख रहे हैं अंसारी सर ऑनलाइन क्लासेस। आज के इस सबक में बात करने वाले हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन की लिखी हुई एक कहानी जिसका उन्वान है एहसान का बदला एहसान। ये सबक 5 उर्दू की किताब फरोज़ा से ताल्लुक़ रखता है। तो आइए इस सबक के मुतालिक कौन कौन सी चीज़ें हैं पहले उसको सिलसिलेवार समझ लें। उसके बाद इस कंप्लीट वीडियो आप देखेंगे, इसमें तमाम तर सवालात व जवाब जो कि छठी जमात में शामिल है उसकी वीडियो आपको बखूबी तौर पर मिलेंगे। इस सबक के हवाले से पहले आपको कहानी पेश की जाएगी जिसमें एक आदिलाबाद की कहानी है, जिसमें एक ताजिर और घोड़े के बारे में के अखलाकी नज़रियात पेश किए गए हैं बड़ी खूबसूरती के साथ। जो एक मालदार शख्स ताजिर होता है, कारोबारी होता है, वह अरब का एक घोड़ा खरीदता है जिसे बहुत प्यार करता है और घोड़ा भी अपने मालिक से उतने ही ज़्यादा शफ़क़त रखता है। एक दरमियान वो तफरीह करते हुए घूमते हुए जंगल की राह निकल लेता है जिसको कुछ डाकू घेर लेते हैं और वह घोड़ा अपनी जान पर खेलते हुए उसकी जान बचाता है और आखिरकार वो उसकी, लेकिन घोड़ा माजूर हो जाता है, अपाहिज हो जाता है। फिर उसके बाद ताजिर ने उसकी देखभाल के लिए एक साइंस के हवाले कर दिया जो कि मुलाजिम होता है देख रेख, लेकिन उसकी लापरवाही के बिना पर वो इधर उधर भटकने लगता है और यहाँ तक कि वो एक दिन अंधा भी हो जाता है। इसी के मुतालिक ये कहानी आपके दरमियान पेश है जो कि बेहद है, ख़ास है और अखलाकी नज़रियात से भी अहम है। ये पूरा मजमून एहसान का बदला एहसान, इसमें आप देखेंगे और इसके मुश्किल अल्फाज के मानी सोचिए और जवाब दीजिए में। एहसान किसे कहते हैं, ताजिर ने घोड़े के साथ क्या सलूक किया, अंधे घोड़े को इंसाफ कैसे मिला, खाली जगहों को पुर करना और अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करना, वाहिद से जमा और ज़िद बनाना। इसके साथ में ही कुछ अमली सरगर्मियाँ यानी शैक्षणिक गतिविधियाँ भी दी गई हैं। तो आइए बगैर किसी तमहीद के वीडियो को कंप्लीट के लिए आपको स्क्रीन पे लेके चलते हैं। लेकिन नाजरीन, सबक 5 एहसान का बदला एहसान के हवाले से अब पेश है। तकरीरी और तहरीरी एतबार से ये नज़्म का हिस्सा आप समाअत करें। इस सबक में हम सबसे पहले आपको इस कहानी को पढ़ के सुनाएंगे, एहसान का बदला एहसान। इसके बाद इसके जो भी मुश्किल अल्फाज हैं वो मानी याद कीजिए के एतबार से आप देखेंगे। सोचिए और जवाब दीजिए में तमाम तर सवालात व जवाबात होंगे। एहसान किसे कहते हैं, ताजिर ने घोड़े के साथ क्या सलूक किया, अंधे घोड़े को इंसाफ कैसे मिला, खाली जगहों को पुर करना। इन अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए, वाहिद से जमा बनाइए, इन अल्फाज की ज़िद लिखिए। गौर कीजिए यानी सबक के हवाले से मुख्तसर सी बातें की गई हैं। अमली सरगर्मियाँ यानी शैक्षणिक गतिविधि, लर्निंग आउटकम्स हैं कि क्या चीज़ें अपने दर्जे में हम करा सकते हैं। और जो सबसे ख़ास है वो ये है कि सबक के हवाले से डॉक्टर जाकिर हुसैन की लिखी हुई कहानी जो एहसान का बदला एहसान है उसका ख़ुलासा आपके इस वीडियो में शामिल करेंगे, जिसमें शहर आदिलाबाद और इसके मुतालिक जो बातें हैं वो हैं। इतना ही नहीं, इसके साथ में मुश्किल अल्फाज और फिर तमाम तर सवालात का जवाबात भी इसमें शामिल होना है। तो ये वीडियो बेहद ख़ास होने वाला है और आपसे मुअद्दबाना अपील और गुजारिश है कि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आने वाली कोई भी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच पाए। तो आइए बगैर किसी तमहीद के अब हम मजमून का तकरीरी और तहरीरी शक्ल पेश कर रहे हैं आपके दरमियान। बहुत दिनों की बात है जब हर जगह नेक लोग बसते थे और दागा फरेब बहुत ही कम था। हर कौम के लोग एक दूसरे का ख्याल रखते थे, कोई किसी पर ज़्यादती नहीं करता था और जिसका जो हक़ होता था उसे मिल जाया करता था। उन दिनों एक शहर था आदिलाबाद। इस आदिलाबाद में एक बहुत दौलतमंद दुकानदार था। दूर दूर के मुल्कों से उसका लेन देन था। उसके पास एक घोड़ा था जो उसने बहुत दाम देकर अरब से ख़रीदा था। एक दिन का जिक्र है
وہ دکاندار تجارت کی غرض سے گھوڑے پر سوار ہو کر جا رہا تھا کہ بے خیالی میں یعنی گم ہو کر شہر سے بہت دور نکل گیا اور ایک جنگل میں جا پہنچا۔ ابھی یہ اپنی دھن میں آگے جا ہی رہا تھا کہ پیچھے سے 6 آدمیوں نے اس پر حملہ کر دیا۔ اس نے ان کی ایک دو وار تو خالی کر دیے، لیکن جب دیکھا کہ وہ 6 ہیں تو سوچا کہ اچھا یہی ہے کہ ان سے بچ کر نکل چلوں۔ اس نے گھوڑے کو گھر کی طرف پھیرا، لیکن ڈاکوؤں نے بھی اپنے گھوڑے پیچھے ڈال دیے۔ اب تو عجیب حال تھا، سارا جنگل گھوڑوں کی ٹاپوں سے گونج رہا تھا۔ سچ یہ ہے کہ دکاندار کے گھوڑے نے اسی دن اپنے دام وصول کرا دیے۔ کچھ دیر بعد ڈاکوؤں کے گھوڑے پیچھے رہ گئے اور گھوڑا دکاندار کی جان بچا کر اسے گھر لے آیا۔ اس روز گھوڑے نے اتنا زور لگایا کہ اس کی ٹانگیں بیکار ہو گئی۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ کچھ دنوں کے بعد غریب کی آنکھیں بھی جاتی رہی، یعنی وہ گھوڑا اندھا بھی ہو گیا، نابینا بھی ہو گیا۔ لیکن دکاندار کو اپنے وفادار گھوڑے کا احسان یاد تھا، چنانچہ اس نے سائنس یعنی رکھوالی کرنے والا ملازم جو گھوڑے کی رکھوالی کرتا ہو کو حکم دیا کہ جب تک گھوڑا جیتا رہے اس کو روز صبح شام 6 سیر دانہ دیا جائے اور اس سے کوئی کام نہ لیا جائے۔ لیکن سائنس یعنی ملازم نے اس حکم پر عمل نہ کیا اور روز بروز گھوڑے کا دانہ کم کرتا گیا۔ یہی نہیں بلکہ ایک روز اسے اپاہج اور اندھا سمجھ کر استبل سے ہی نکال دیا۔ بیچارہ گھوڑا رات بھر بھوکا پیاسا بارش اور طوفان میں باہر کھڑا رہا۔ جب صبح ہوئی تو جوں تو کر کے وہاں سے چل دیا۔ اسی شہر عادل آباد میں ایک بڑی مسجد تھی اور ایک بڑا مندر۔ ان میں نیک ہندو اور مسلمان آ کر اپنے اپنے ڈھنگ سے خدا کی عبادت کرتے اور اس کو یاد کرتے تھے۔ مندر اور مسجد کے بیچ میں ایک بہت اونچا مکان تھا، اس کے بیچ میں ایک بڑا سا کمرہ تھا۔ کمرے میں ایک بہت بڑا گھنٹا لٹکا ہوا تھا اور اس میں ایک لمبی سی رسی بندھی ہوئی تھی۔ اس گھر کا دروازہ رات دن کھلا رہتا۔ شہر عادل آباد میں جب کوئی کسی پر ظلم کرتا یا کسی کا مال دبا لیتا یا کسی کا حق مار لیتا تو وہ اس گھر میں جاتا، رسی پکڑ کر کھینچتا۔ یہ گھنٹا اس زور سے بجتا کہ سارے شہر کو خبر مل جاتی۔ گھنٹے کے بجتے ہی شہر کے سچے نیک دل ہندو مسلمان وہاں آ جاتے اور فریادی کی فریاد سن کر انصاف کرتے۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ اندھا گھوڑا بھی صبح ہوتے ہوتے اس گھر کے دروازے پر جا نکلا۔ دروازے پر کچھ روک ٹوک نہیں تھی، گھوڑا سیدھا گھر میں گھس گیا۔ بیچ میں رسی لٹکی تھی۔ یہ غریب مارے بھوک کے ہر چیز پر منہ چلاتا تھا۔ رسی جو اس کے بدن سے لگی تو وہ اسی کو چبانے لگا۔ رسی جو ذرا کھینچی تو گھنٹا بجا۔ مسلمان مسجد میں نماز کے لیے جمع تھے، پجاری مندر میں پوجا کر رہے تھے۔ گھنٹا جو بجا تو سب چونک پڑے اور اپنی اپنی عبادت ختم کر کے سب اس گھر میں جمع ہو گئے۔ شہر کے پنچ بھی آ گئے۔ پنچوں نے پوچھا، یہ اندھا گھوڑا کس کا ہے؟ لوگوں نے بتایا، یہ فلاں تاجر کا ہے۔ اس گھوڑے نے تاجر کی جان بچائی تھی۔ پوچھا گیا تو معلوم ہوا کہ تاجر نے اسے نکال باہر کیا ہے۔ پنچوں نے تاجر کو بلوایا۔ ایک طرف اندھا گھوڑا تھا، اس کی زبان نہ تھی جو شکایت کرتا۔ دوسری طرف تاجر کھڑا تھا، شرم کے مارے اس کی آنکھیں جھکی تھیں۔ پنچوں نے کہا، تم نے اچھا نہیں کیا، اس گھوڑے نے تمہاری جان بچائی اور تم نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ تم آدمی ہو یا جانور؟ آدمی سے اچھا تو جانور ہی ہے۔ تمہارے شہر میں ایسا نہیں ہوتا، ہر ایک کو اس کا حق ملتا ہے اور احسان کا بدلہ احسان سمجھا جاتا ہے۔ تاجر کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا، یعنی لال ہو گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ بڑھ کر اس نے گھوڑے کی گردن میں ہاتھ ڈال دیا، اس کا منہ چوما اور کہا، میرا قصور معاف کر۔ یہ کہہ کر اس نے وفادار گھوڑے کو ساتھ لیا اور گھر لے آیا، پھر اس کے لیے ہر طرح کے آرام کا انتظام کیا۔
تو ناظرین یہ ڈاکٹر ذاکر حسین کی لکھی ہوئی بہت ہی مشہور اور معروف کہانی ہے، معنی یاد کیجیے اور ان تمام چیزوں کے لیے آئیے سب سے پہلے ہم اس سبق کے حوالے سے اس کا خلاصہ دیکھتے ہیں، چونکہ ہم نے ابھی مضمون پڑھا تو یہ تحریری آپ دیکھ رہے ہیں شکل۔ پھر وہی گزارش کہ آپ ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ آنے والی کوئی ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ پائیں اور اگلے سلسلے وار ویڈیوز کا آپ مطالعہ کرتے رہیں۔ سبق 5 احسان کا بدلہ احسان، ڈاکٹر ذاکر حسین۔ خلاصہ ہے اس سبق کے حوالے سے اس کہانی میں شہر عادل آباد اہم جو کردار ہے وہ دولت مند دکاندار جو تاجر ہیں، خوبصورت اور دلیر گھوڑا جو عرب سے لایا گیا یعنی عربی ہے، مسجد اور مندر کے درمیان اونچے مکان پر گھنٹہ، پنچوں کا فیصلہ اور سائنس یعنی جو گھوڑے کو دیکھ بھال کرنے والا ملازم ہے۔ بہت دنوں کی بات ہے، شہر عادل آباد میں ہر جگہ نیک لوگ رہتے اور سب کا خیال رکھا جاتا، کوئی کسی پر زیادتی نہیں کرتا تھا۔ وہیں ایک مالدار تاجر رہا کرتا تھا جس نے ایک خوبصورت اور عربی دلیر گھوڑا خریدا۔ ایک دن سواری کرتے ہوئے وہ جنگل میں چلا گیا جہاں اس کو ڈاکوؤں نے پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ گھوڑا اس دن اپنے مالک کی جان بچانے کے لیے سارا زور لگا دیا اور تاجر کو سلامتی کے ساتھ گھر لے آیا، مگر اس کی ٹانگیں بیکار ہو گئی اور کچھ دنوں کے بعد اس کی آنکھوں کی روشنی بھی چلی گئی۔ تاجر کو اپنے وفادار گھوڑے کا احسان یاد تھا، لہٰذا اس نے اس کے دیکھ بھال کی ذمہ داری سائنس یعنی گھوڑے کی خدمت کرنے والے ملازم کو دے دی۔ ملازم کی بے مروتی کی وجہ سے وہ اپاہج اور اندھا ہو گیا، جس کو بعد میں استبل سے بھی نکال دیا۔ رات پر بھٹکنے کے بعد وہ بھوکا پیاسا صبح میں عادل آباد کے مسجد اور مندر کے درمیان سے گھنٹہ گھر پہنچ گیا۔ کھانے کی چیز سمجھ کر رسی کو چباتے ہی گھنٹہ بجنے لگا۔ رفتہ رفتہ لوگ اور پنچ جمع ہو گئے اور سب مل کر تاجر کو شرمندہ کرنے لگے۔ تاجر کا سر شرم سے جھک گیا اور پنچوں نے سخت نصیحتیں دی۔ شرمندہ ہو کر گھوڑے کا منہ چوما اور گلے سے لگا کر گھر کی طرف چل پڑا۔ تو یہ مضمون کا مختصر حصہ جو میں نے خلاصہ کے حوالے سے آپ کے بیچ رکھا۔ اب معنی یاد کیجئے۔ داغا یعنی دھوکہ، زیادتی ظلم، عادل یعنی انصاف کرنے والا، عدل کرنے والا، غرض یعنی مقصد، زور لگا یعنی طاقت لگانا، سائی گھوڑے کی دیکھ بھال کرنے والا، وفادار یعنی ساتھ دینے والا، استبل یعنی گھوڑے کے رہنے کی جگہ، جو تو یعنی جیسے تیسے، تاجر یعنی تجارت کرنے والا، احسان یعنی بغیر نیکی کا بدلہ، سرخ یعنی لال۔ سوچئے اور جواب دیجئے میں پہلا سوال ہے، احسان کسے کہتے ہیں؟ جواب ہے، ایک انسان کا دوسرے کے لیے بغیر کسی مفاد، ذاتی فائدہ کے نیکی یا مدد کرنا ہی احسان کہلاتا ہے۔ دوسرا سوال ہے، تاجر نے گھوڑے کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تو جواب ہے، تاجر نے گھوڑے کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا۔ اپاہج اور اندھا ہونے کے بعد تاجر نے گھوڑے کی مکمل ذمہ داری اپنے ملازم کو دیا، مگر لاپرواہی کے بنا پر اس کو استبل سے نکال دیا۔ اس نے آخر کار پنچایت کے فیصلے کے بعد اس نے گھوڑے کو دیکھ بھال کی ذمہ داری خود لے لی۔ تیسرا سوال ہے، اندھے گھوڑے کو انصاف کیسے ملا؟ جواب ہے، اندھے گھوڑے کو انصاف عوام اور پنچوں کے فیصلے پر خود تاجر نے اپنی ذمہ داری سمجھ کر اس کی دیکھ بھال شروع کر دی۔ تو یہ اس سبق یعنی احسان کا بدلہ احسان کے حوالے سے آپ تمام تر سوالات و جوابات دیکھ رہے تھے۔ تو اس سبق کے متعلق آپ نے پہلے حصے میں سبق کا تعارف دیکھا اور ساتھ ہی PDF کے ذریعے سے سبق کے تمام تر پہلوؤں کو میں نے آپ کے درمیان رکھا۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا؟ اپنی رائے، اپنی مشورے کمنٹ کے ذریعے سے ضرور دیجیے گا۔ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ اور احباب تک اور دوستوں تک یہ اس ویڈیو کو پہنچایا جا سکے۔ ساتھ ہی ویڈیو کو لائک کریے گا اور اب تک آپ نے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے۔ تو ملتے ہیں پھر اگلے فیروزہ کے ایک نئے سبق کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، شب بخیر۔